اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سلطان سکے۔ محمود نے حیران نظروں سے اس عالی شان قلعے کی طرف دیکھا جس کے برج آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور بے قرار سمندر اس کے پتھریلے قدموں کو چوم رہا تھا۔ قلعے کی فصیلوں پر جگہ جگہ سخت پہرے بٹھائے گئے تھے۔ سلطان نے حسب روایت اہل قلعہ کے نام سلامتی کا پیغام بھیجا۔ سومناتھ کے پجاریوں، میں تمہاری عزت، آبرو اور زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنے دیوتا کو چپ چاپ میرے حوالے کر دو۔ قلعہ سومناتھ کے حاکم کور پال نے والی غزنی کے خط کے جواب میں لکھا، محمود، تو ہماری زندگی کی کیا ضمانت دے گا؟ ہمارا محافظ اعلیٰ سومناتھ ہے، اور سومناتھ جس کی حفاظت کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت گنج نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سومناتھ ہی کی طاقت کا کرشمہ ہے کہ تو غریب الوطنی پانے کے لیے گجرات آیا ہے۔ اگر سومناتھ چاہتا تو غزنی میں بھی تجھے پر موت نازل کر سکتا تھا، مگر ہمارے دیوتا کی خواہش ہے کہ اس کے پاک قدموں پر تیری جان نکلے۔ ساری دنیا اس حقیقت کو جان لے کہ سومناتھ کیسی لازوال قوتوں کا مالک ہے۔ تو نے تو اب تک جس قدر بت توڑے ہیں، آج ان سب کا حساب کا دن ہے۔ بس چند گھڑیوں کی بات ہے، تو بہت جلد اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ سومناتھ نے اپنے پجاریوں سے وعدہ کیا ہے کہ غزنی کے کسی سپاہی کو بھی قبر کی جگہ نہیں ملے گی۔ دیوتاؤں کے تمام دشمنوں کے آدم خور مگر مچھوں کی خوراک بنتا ہے۔ کہ حاکم کورپال نے برہمن بچاریوں کی مشورے سے یہ خط تحریر کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اتنی قہر انگیز تحریر پڑھ کر سلطان غزنی کے دل پر سومناتھ کی ہیبت طاری ہو جائے گی۔ وہ محاصرہ اٹھا کر ناکام و نامراد واپس لوٹ جائے گا۔ مگر جب سنسکرت زبان کے ایک عالم نے محمود کے سامنے یہ خط پڑھا تو والی غزنی نے خلاف عادت کہہ کر بلند کیا، معاذ اللہ، ابھی محمود پر اتنا برا وقت نہیں آیا کہ خالق کائنات اس کے سر سے اپنا دامن کرم کھینچ لے اور اپنے ایک نام لیوا کو سومناتھ کے قدموں پر مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دے۔ ایسی موت تو ان کا مقدر بنتی ہے جن کے دلوں کو نفاق کا زنگ لگ جاتا ہے، اور مجاہدین غزنی کا یہ حال ہے کہ ان کے سینے بھی توحید کی خوشبو سے مہک رہے ہیں اور دماغ بھی رسالت کی بخشی ہوئی روشنی سے منور ہے۔ اس کے بعد محمود کے ماہر تیر اندازوں نے اتنے تیر برسائے کہ فصیلوں کے محافظ باغ کھڑے ہوئے اور سومناتھ کے قدموں پر سر رکھ کر گڑ گڑانے لگے۔ غزنی کے سپاہیوں نے قلعے کی فصیلیں خالی دیکھیں تو کمدے ڈال کر اوپر چڑھ گئے۔ قلعے کے راجپوت محافظوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجاہدین اسلام اس قدر جرأت کا مظاہرہ کریں گے۔ نتیجن راجپوتوں نے ایسا زبردست جوابی حملہ کیا کہ اکثر مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ دوسرے دن صبح سے شام تک لشکر غزنی نے بے تربے حملے کیے اور بار بار کمندے ڈال کر فصیلیں پر چڑھنے لگے، مگر ناکام رہے۔ سلطان نے اپنے اس جنگی منصوبے کو بے نتیجہ پا کر نئی چال چلی۔ دشمن کو قلعے سے باہر نکالا جائے اور جلد سے جلد جنگ کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو کسی طرف سے تازہ فوجی کی مدد میں پہنچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے برخلاف قلعے کا حاکم کورپال جنگ کو طول دینا چاہتا تھا۔ یہ امید تھی کہ موقع ملتے ہی اس کا بہنوئی حاکم منگرول جےپال کی مدد کو پہنچ جائے گا اور اس طرح روز بر روز سومناتھ کے حملوں سے بچا جا سکے گا۔ بھی سلطان محمود کے جوش تلانے سے ہندوؤں کے کچھ فوجی دستے باہر نکلے، مگر جلد ہی مجاہدین کی بو کی شمشیروں کی غذا بن گئے۔ مجبوراً راجپوتوں کو دوبارہ قلعہ بند کرنا پڑا۔ اس دوران راجا کو موقع مل گیا کہ کاٹھیوار کے تمام راجاؤں کو سومناتھ کی حفاظت کے لیے آمادہ کر سکے۔ نتیجے دن تیسرے دن کاٹھیوار کے چھوٹے چھوٹے راجا اپنی فوج لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ کورپال اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس وقت بت پرستوں کے چہروں پر بے پناہ مسرت رقص کرنے لگی۔ جب راجا بھیم دیو بھی ایک لشکر کثیر کے ساتھ شامل جنگ ہو گیا، بڑی فکر انگیز اور پریشان کن صورتحال تھی۔ سلطانی لشکر تین طرف سے محصور ہو کر رہ گیا۔ والی غزنی سومناتھ کے حاکم اور کاٹھیوار کے راجاؤں پر آسانی کے ساتھ غلبہ کر سکتا تھا، مگر اسے یہ امید نہیں تھی کہ مغرور بھیم دیو
دیو اچانک پوری فوجی تیاری کے ساتھ پلٹ پڑے گا۔ انسانی اندازوں کی اس غلطی نے میدان جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی محمود کے چہرے پر خوف و ہراس کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ جاری رکھنے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ وہیں چھوڑا اور باقی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر راجہ بھیم دیو اور کاٹھیوار کے ایک راجہ دیو شل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھا۔ فولاد سے فولاد ٹکرایا، فضا میں چنگاریاں اڑی، شمشیروں نے شاہراہیں کاٹیں، تیروں نے جسم چھلنی کر دیے، نیزے سینوں کے پار ہو گئے اور انسانی خون کے دریا بہنے لگے۔ سومنات کے محافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے بت پرستوں کے نزدیک جانی نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر مجاہدین غزنی کی تعداد جو پہلے ہی کم تھی، ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ مزید کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران سومنات کے قلعے کا حاکم کورپال بھی اپنی فوج لے کر باہر نکل آیا۔ سلطان نے محاصرہ کرنے والے دستے کو حکم دیا تھا کہ موج خون بھی سر سے گزر جائے تو کسی سپاہی کا قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اگر کسی فوجی کی پشت قلعے کی طرف ہوئی تو وہ بارگاہ سلطانی میں سب سے بڑا مجرم قرار دیا جائے گا۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ کورپال کے محصور رہنے ہی میں لشکر غزنی کی عافیت تھی۔ اگر کورپال عقب سے حملہ آور ہو جاتا تو افواج سلطانی کی حالت اس شیر کی سی ہو جاتی جس کے چاروں طرف آہنی حصار کھینچ دیا گیا۔ کورپال نے محمود کی اس کمزور پہلو کو بخوبی سمجھ لیا تھا، نتیجتاً وہ اس وقت قلعے سے باہر نکلا جب سلطان بہت آگے جا چکا تھا اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا کہ محمود محاصرہ کرنے والے دستے کی مدد کے لیے پیچھے کی طرف لوٹ سکے گا۔ کورپال نے بڑے وحشیانہ انداز میں حملہ کیا۔ مجاہدین غزنی کے جسموں سے بنی ہوئی یہ مختصر سی دیوار کہاں تک مزاحمت کرتی۔ آخر ایک سپاہی کا جسم دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، دیوار گر گئی۔ سلطان کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ رسم وفا نبھانے والے اپنی جانوں سے گزر چکے ہیں۔ اب کورپال آزاد تھا۔ راجپوتوں کے ایک دستے نے سومنات کی قسم کھائی اور اس ارادے سے آگے بڑھے کہ وہ ہر قیمت پر سلطان غزنی کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کورپال کا یہی منصوبہ بندی تھی کہ اگر 2-3 ہزار راجپوت سپاہی جانے دے کر بھی محمود کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بت پرستوں کی فتح کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ کورپال کے سپاہیوں کا یہ حملہ غیر متوقع بھی تھا اور شدید بھی۔ محمود کے جانثاروں نے ہندوؤں کے اس یلغار کو کسی طرح روک تو لیا، مگر اس کوشش میں ہزاروں مجاہدین غزنی شہید ہو گئے۔ سومنات کا ایک مجنون بچاری بچاتا بچاتا سلطان کی پشت پر پہنچ گیا۔ عین ممکن تھا کہ اس کی شمشیر خون آشام میں محمود کا کام تمام کر دیتی۔ ایک جانثار کا سینہ اپنی امیر کا سپر بن گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جنونی پجاری تلوار کھینچ کر سلطان غزنی پر دوسرا حملہ کرتا، محمود کے جانثار کی شمشیر آبیدار سومنات کے پجاری کے شکم میں اتر گئی۔ ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا، 2 سپاہی اپنے خون میں نہائے ہوئے زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سومنات کا پرستار تھا اور دوسرا سلطان غزنی کا جانثار۔ سومنات کا پرستار تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا اور سلطان کا جانثار صرف اس لیے پریشان تھا کہ کہیں اس کے امیر کے جسم پر کوئی خراش تو نہیں آئی۔ محمود کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنی زخمی جانثار کو دیکھتا رہا اور پھر گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ یہ تم ہو نگار خانم؟ محمود کے گھٹنوں کے بل زخمی جانثار کے چہرے پر جھک گیا۔ سلطان نے ذیشان، ساری دنیا میرا تماشا دیکھ رہی ہے۔ نگار خانم کے سینے سے خون کی دھار بہہ رہی تھی، مگر اس کی زبان میں ذرا بھی لرکراہٹ نہیں تھی۔ خدا کے لیے آخری وقت میں تو مجھے رسوا نہ کیجیے، دیکھنے والے آپ کے اور میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ نگار خانم کے چہرے پر ہلکے ہلکے خوف اور شرم کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ یہ تم نے کیا کیا نگار خانم؟ سلطان محمود جنگ کی ہولناکیوں کو بھول کر صرف اس عورت کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو والی غزنی کو بچانے کے لیے محمود کی وادی کی طرف بہت تیزی سے گامزن تھی۔ غزنی سے روانہ ہونے والے 30,000 رضاکار مجاہدین میں نگار خانم بھی شامل تھی۔ مردانہ لباس دستار میں ملبوس ہونے کے باعث خود محمود بھی اسے پہچاننے میں ناکام رہا تھا۔ نگار خانم نے عام مجاہدین کے ساتھ یہ طویل سفر طے کیا تھا، مگر جب سلطان محمود راجہ بھیم دیو کے مقابلے میں صف آرا ہوا تو نگار خانم بھی والی غزنی کے محافظ دستے میں شامل ہو گئی۔ وہ سلطان کے دوش بدوش چل رہی تھی، مگر جنگ کا ہنگامہ خیز کے سبب محمود اس سپاہی کے خد و خال پر غور نہ کر سکا جو ہمہ وقت سائے کی طرح لگا ہوا تھا، اور پھر سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نگار خانم ایسا خوفناک
اور ناقابل یقین راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ مگر جب جنونی پچاری کی تلوار نگار خانم کے سینے میں اتر گئی اور نگار خانم کے جوابی حملے نے سلطان کے بدترین دشمن کو خاک خون میں نہلا دیا، تو سلطان نے چونک کر دیکھا کہ اس کے عقب میں کیا قیامت خیز طوفان دبے قدموں بڑھ رہا تھا۔ اس طوفان کو روکنے والا جانسار کون تھا؟ محمود اس وقت بھی نگار خانم کو پہچاننے سے قاصر رہتا جب وہ شدید زخم کھا کر گھوڑے کی پشت سے نیچے گر گئی، تو اس غیر متوقع حادثے نے تمام راز فاش کر دیے۔ نگار خانم کی دستار کھل چکی تھی، اس کے لمبے بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ محمود نے بے قرار ہو کر نگار خانم کا چہرہ دیکھا اور کہا، یہ ماں کامل آسمان سے گر کر اس طرح خاک آلودہ بھی ہو سکتا ہے؟ قیامت ہے نگار خانم، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دو گی۔ کچھ تو لحاظ کیجیے سلطان ذی حشم، نگار خانم نے حسرت سے محمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے جلال سلطانی سے یہ امید تو نہیں تھی کہ ایک کنیز کو آخری وقت میں اس طرح رسوا کریں گے۔ محمود نے شرمسار ہو کر نظریں جھکا لی اور محافظ دستے کے سپاہی اور دوسرے عمراء سلطنت بھی اس جانگزار منظر کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے لشکر میں پھیل گئی کہ سومناتھ کے ایک محافظ نے سلطان پر بھرپور قاتلانہ حملہ کیا، مگر نظام شاہ کی بیٹی نگار خانم نے کورپال کی اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان محمود زخمی نگار خانم کو لے کر اپنے خیمے میں پہنچا اور درباری طبیب کو مختلف ہدایات دینے لگا۔ سلطان معظم، آپ محاذ جنگ کی طرف دیکھیے، نگار خانم نے کہا، مگر جریان خون کے سبب اس کی آواز سے نقاہت جھلکنے لگی تھی۔ قریب ہوئی ہے تو بے شمار ستارے قتل کر دیے جاتے ہیں، میں بھی ایک ستارہ ہی تھا جو اپنے آفتاب پر قربان ہو گئی، ابھی تو اور نہ جانے کتنے ستارے بچھیں گے، پھر کہیں آپ کی نصرتوں کا سورج طلوع ہوگا۔ نگار خانم، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ محمود بہت زیادہ دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا سلطان علی قطر، نگار خانم نے بے مثال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں نے بھی اپنے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ سومناتھ کی فتح سے پہلے مجھ پر موت نازل نہ کرنا۔ یہ گناہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ سلطان محتشم، آپ جائیے، مجاہدین اسلام آپ کے بغیر تنہائی محسوس کر رہے ہوں گے۔ سلطان محمود شدید اضطراب کے عالم میں خیمے سے باہر نکلا۔ محاذ جنگ پر نظر کی تو صورتحال مزید ابتر ہو چکی تھی۔ مجاہدین غزنی کی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش پی رہے تھے۔ لحظہ بہ لحظہ مسلمان سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یکایک جنگ کا نقشہ اس طرح بدلا کہ راجہ بھیم دیو اور راجہ دیو شیل کو اپنی فتح کا یقین ہو چکا تھا۔ افرادی قوت کی برتری نے راجپوتوں کے حوصلوں کو نئی توانائی بخشی تھی۔ وہ اس نفسیاتی کیفیت کے زیر اثر لشکر غزنی پر دیوانہ وار حملے کر رہے تھے۔ غزنی کے جان باز ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھے۔ غیرت و حمیت کے باعث وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے اور سپاہی کی قلت کی وجہ سے آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں میں شگاف بھی نہیں ڈال سکتے تھے۔ نتیجن راجہ بھیم دیو اور راجہ دیو شیل کی فوجیں لشکر غزنی پر غلبہ حاصل جاری رہی تھی۔ محمود کچھ دیر تک اس مارکہ آرائی کو دیکھتا رہا جس میں سراسر مجاہدین غزنی کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ ممکنہ شکست دبے قدموں سلطان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ محمود دوبارہ خیمے میں واپس آیا اور نگار خانم کے چہرے پر نظر ڈالی۔ شدید نقاہت کے سبب نگار خانم بے ہوش ہو چکی تھی۔ والی غزنی کے سینے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور وہ خاموشی سے خیمے کے سنسان گوشے میں چلا گیا۔ پھر اس نے اپنے سامان میں سے سبز رنگ کا ایک پیرہن نکالا اور چند لمحوں تک اسے بغور دیکھتا رہا۔ پھر سلطان نے اس سبز پیرہن کو اپنی جان نماز پر سجدے کی جگہ بچھا دیا۔ یہ سبز پیرہن دراصل ابو الحسن خرقانی کی وہ عبا تھی جو حضرت شیخ نے والی غزنی کو تحفے کے طور پر عنایت کی تھی۔ سلطان نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سلطان محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس طرح سجدے میں چلا گیا کہ والی غزنی کا سر شیخ ابو الحسن خرقانی کی عبا سے مس ہو رہا تھا۔ اے قادر مطلق، تو خوب جانتا ہے کہ تیرے کرم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھا، تیرے رحمت کے احصار سے نکل کر میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس ایک تیری ذات ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے غرور و تکبر اور ناشکری گزاریوں کو معاف فرما، بے شک تو پاک ہے اور ہم ظالموں میں سے ہے۔ مجھے شیخ ابو الحسن کے اس خرقے کے طفیل فتح عطا فرما کہ اب یہی خرقہ میرا جنگی پرچم ہے۔ میں گناہ گار سہی، مگر تو اپنے ایک محبوب بندے کی عبا کے اس پرچم کو اہل باطل کے سامنے سرنگوں ہونے سے بچا لے۔
یہ دعا مانگ کر سلطان خیمے سے باہر آئے اور اس نے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی ابا کو اپنے نیزے پر جنگی پرچم کی طرح بلند کیا۔ غزنی کے سپاہیوں نے بڑی حیرت سے اپنے سلطان کے اس عمل کو دیکھا۔ ابھی مجاہدین اسلام کی حیرت برقرار تھی کہ یکایک آسمان کے ایک حصے سے سیاہ بادل اٹھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر چھا گئے۔ اب میدان جنگ میں ہر طرف اس قدر گہری تاریکی تھی کہ سپاہیوں کو بہت قریب کی چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اندھیرا پھیلتے ہی بجلی میں کڑکنے لگی۔ بجلی کی کڑک اس قدر خوفناک تھی کہ بت پرست سپاہیوں کو اپنی سماعتوں میں شگاف پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ راجہ بھیم دیو اور راجہ دیو شل کے سپاہی اس آفت ناگانی کو دیکھ کر آپس میں ہی لڑنے لگے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ پھر جب تاریکی چھٹی تو راجہ بھیم دیو کی بچھائی ہوئی بساط جنگ الٹ چکی تھی۔ تائید غیبی کے سہارے مسلمانوں نے ہندوؤں کی فوج پر بھرپور حملہ کیا۔ راجہ بھیم دیوس نے اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور اپنے 5000 سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ سلطان محمود نے راجہ بھیم دیو کا تعاقب ضروری نہیں سمجھا اور بہت تیزی سے سومنات کی طرف پلٹا۔ قلعے کا حاکم کورپال سومنات کی حفاظت سے مایوس ہو چکا تھا، پھر بھی اس نے بڑی جواں مردی کے ساتھ لشکر غزنی کا مقابلہ کیا مگر جلد ہی مارا گیا۔ کورپال کے ختم ہوتے ہی اس کی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ سومنات کے 4000 برہمن پچاری بھی اپنی جان بچا کر سمندر کی طرف بھاگے اور پناہ حاصل کرنے کے لیے کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیب کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان نے پہلے ہی غزنی کے سپاہیوں کو کشتی میں بٹھا کر مختلف سمندری راستوں پر چھوڑ دیا تھا۔ اس جنگی تدبیر کے نتیجے میں تمام برہمن پچاری قتل ہوئے اور ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی۔ سومنات کی فتح مکمل ہو چکی تھی۔ سلطان محمود نگار خانم کو یہ تاریخ ساز خوشخبری سنانے کے لیے بہت تیز قدموں سے خیمے میں داخل ہوا۔ نگار خانم بے ہوش ہو چکی تھی۔ محمود کی مسلسل آواز دینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ سلطان نے فتح سومنات کی خوشخبری سنائی تو نگار خانم کی خشک اور پس مردہ ہونٹوں پر ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا سلطان ذیشان نے سومنات کو ریزہ ریزہ کر دیا؟ نگار خانم کی زبان سے یہ چند الفاظ بمشکل ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ بت شکنی کی یہ رسم تمہاری صحت یابی کے بعد ادا کی جائے گی۔ سلطان نے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہا۔ نہیں سلطان معظم، نگار خانم کی زبان لڑکھڑائی، میرے سانسوں کا شمار ختم ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ سفیر اجل میری متاع حیات چھین کر واپس چلا جائے، مجھے سومنات کے ٹوٹنے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ سلطان محمود اس طرح خیمے سے باہر نکلا، اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز تھیں۔ پھر محمود اپنے بیٹوں اور دیگر معززین سلطان کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا سومنات کے مندر میں پہنچا۔ اب والی غزنی کی نظروں کے سامنے وہ طویل قد آمد بت موجود تھا جس کی لمبائی 5 گز تھی۔ یہ تو ہے سومنات، سلطان محمود نے پتھر کے مجسمے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تیرے پرستار چھوڑ کر فرار ہو چکے اور تیری لازوال قوتوں کا یہ حال ہے کہ تو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ محمود کے لہجے سے نفرت و غضب کی آگ برس رہی تھی۔ آگ برس رہی تھی۔ اگر تیری زبان ہے تو مجھے بتا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں۔ پھر پتھر کے حقیر ٹکڑے، تو کس طرح بولے گا؟ آج تو صرف اہل ایمان کے گز بولیں گے، حق پرستوں کی شمشیریں نغمائے سراں ہوگی اور اہل وفا کے نیزے سے گفتگو کریں گے۔ کاش تیری سماعت ہوتی، پھر تو سنتا کہ لا الہ الا اللہ کا آنگن کیا ہے، الا اللہ کی صدا کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر محمود نے سومنات کے چہرے پر اپنی گز کی بری پور ضرب لگائی۔ پھر وہ دوسرے ہی لمحے برہمنوں کی گیرا ورزی سے پورا مندر گونجنے لگا۔ ان کا دیوتا بے چہرہ ہو چکا تھا۔ تمام پجاری والے غزنی کے قدموں سے لپٹے ہوئے فریاد کر رہے تھے، اے مہمان سمراٹ، ہم سے سیم و وزر کے انبار لے لے مگر ہمارے دیوتا کو بخش دے۔ سلطان نے انتہائی نفرت سے اپنے قدم کھینچ لیے اور پتھر کے پجاریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے گمراہ باپوں کی گمراہ بیٹو، تم بت فروشی اور بت شکنی کی فرق کو نہیں سمجھو گے؟ مٹی بھر سونے چاندی کی بات کرتے ہو۔ اگر تم سارے ہندوستان کی دولت بھی میرے قدموں میں لا کر رکھ دو تو میں سومنات کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان مسلسل ضربے لگاتا رہا یہاں تک کہ سومنات 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ سومنات کے بے نشان ہوتے ہی سلطان نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا۔ معززین سلطنت نے بھی محمود کی تقلید میں اللہ کی وحدانیت اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی۔ پھر والی غزنی نے حیران کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ دور دور تک
قیمتی ہیرے جوہرات بکھرے ہوئے تھے۔ یہ وہ دولت تھی جو عیار برہمنوں نے سومناتھ کے کھوکھلے مجسمے کے اندر صدیوں سے چھپا رکھی تھی۔ پھر جب دولت کے اس ذخیرے کا حساب کیا گیا تو یہ اس رقم سے 100 گنا زیادہ تھی جو سومناتھ کی سلامتی کے بدلے میں برہمن بچاری اور سلطان محمود کو دینا چاہتے تھے۔ بت شکنی کی رسم ادا کرنے کے بعد سلطان تیز رفتاری کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ نگار خانم پر غشی کی وہی کیفیت طاری تھی۔ سلطان کے بار بار آواز دینے پر نگار خانم نے آنکھیں کھول دی۔ محمود نے سرگوشی کے انداز میں نگار خانم کو سومناتھ کے بے نشاں ہونے کی خوشخبری سنائی تو اس کے بے جان ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا اور بے اختیار منہ سے نکلا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد نگار خانم نے احمد سالار کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جام شہادت پی لیا۔ محمود کے لہجے سے رقت جھلک رہی تھی۔ نگار خانم نے آنکھیں بند کر لیں اور آنسو کے 2 قطرے اس کے رخساروں پر جم گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی دنیا سے کامیاب و کامران گیا۔ سلطان ذیشان، اس خیمے میں آپ کے سوا کوئی دوسرا فرد تو موجود نہیں ہے؟ نگار خانم نے والی غزنی سے عجیب سا سوال کیا تھا۔ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی موجود نہیں۔ والی غزنی کے لہجے میں بڑی نرمی تھی۔ سلطان ذی قدر، اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجیے۔ نگار خانم کی ناآسودہ خواہش آخری وقت میں اس کے ہونٹوں پر مچل گئی۔ والی غزنی نے بے قرار ہو کر نگار خانم کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں میں لیے۔ نگار خانم، تم مجھ سے زندگی بھر گریزاں کیوں رہی؟ محمود کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ گریزاں کب تھی سلطان ذیشم؟ میری تو ہر سانس میں آپ ہی شامل تھے۔ شدید نقاہت کے سبب نگار خانم کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ بہت کمزور عورت تھی، اس لیے آپ کی قربت سے ڈرتی تھی، ورنہ کہ معلوم کہ اس سینہ سوزاں میں کیسی حسرت وصال تھی۔ یک نگار خانم کی سانس رکنے لگی۔ محمود گھبرا گیا۔ اس نے چیختے ہوئے درباری طبیب کو خیمے میں طلب کیا، مگر سلطان طبیب کے آتے آتے نگار خانم کی حالت غیر ہو گئی۔ سلطان، مجھے اس دیار غیر میں دفن کر دینا، نگار خانم رک کر بول رہی تھی۔ جب کبھی آپ اپنی عظیم الشان فتح کو یاد کریں گے تو آپ کو یہ کنیز بھی یاد آ جائے گی۔ اللہ میرے فاتح کی حفاظت فرمانا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول برحق ہیں۔ یہ آخری الفاظ تھے جو نگار خانم کی زبان سے ادا ہوئے، اور پھر کتاب زندگی کا آخری ورق الٹ دیا گیا۔ جب سلطان فاتح کا لشکر سومناتھ کے ٹکڑے لے کر غزنی پہنچا تو محمود کے استقبال کے لیے شہر ایک ایک باشندہ گھر سے باہر نکلا تھا۔ ہر طرف پرجوش نعرے تھے اور سلطان کی بلند اقبالی کے لیے دلی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں۔ نظام شاہ کا ایک بار پھر والی غزنی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کچھ دور تک چلتے رہے۔ پھر جب سلطان نیچے اترا تو نظام شاہ نے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ شیخ، بس یہی میرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ والی غزنی ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں نظام شاہ کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ تو اس اعزاز سے بھی بلند تر ہے میرے بت شکن۔ نظام شاہ زور قطار رونے لگ گیا۔ پھر ایک ہنگامہ خیز جشن فتح کے بعد نظام شاہ اور سومناتھ کے 2 ٹکڑے لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ سومناتھ کا ایک ٹکڑا مکہ کے عام گزرگاہ پر ڈال دیا گیا تاکہ عازمین حج اپنے قدموں میں اس بت کو رونتے رہیں جسے صدیوں پہلے خانہ کعبہ سے چرا کر ہندوستان پہنچا دیا گیا تھا۔ حج کی سعادت سے شرف بیاب ہو کر نظام شاہ روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ سومناتھ کا دوسرا ٹکڑا دیار رسول کی عام شاہراہ پر ڈال دیا گیا۔ پھر جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس پر نظام شاہ کی نظر پڑی تو بے اختیار عرض کرنے لگے، آقا، غلام حاضر ہے۔ یہ کہتے کہتے نظام شاہ زمین پر گرے اور اس طرح دنیا سے چلے گئے جیسے ہوا کا کوئی تیز جھونکا گزر جاتا ہے۔ گنبد خضرا کے بعد ان کی آنکھوں نے پھر کوئی دوسرا منظر نہیں دیکھا اور نظام کی آرزو تھی، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھیں، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھیں، کفس جس وقت ٹوٹے طاہر روح مقید کا۔